بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک نہایت خطرناک انکشاف، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ یہ موضوع روس، برطانیہ اور شیڈو فلیٹ کے گرد گھومتی خوفناک چالوں پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شیڈو فلیٹ ہے کیا۔ شیڈو فلیٹ روس کے ان سینکڑوں آئل ٹینکرز پر مشتمل فلیٹ ہے جو پرانے ہو چکے ہیں، یعنی یہ جہاز، اور اکثر ان میں سے 15 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، اور پابندیاں جو روس پہ لگی ہیں، ان پابندیوں کو چکمہ دینے کے لیے روس ان جہازوں کو یا اس فلیٹ کو، جس کو وہ شیڈو فلیٹ کہتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ روس ان جہازوں پر اکثر ملک کے جھنڈے تبدیل کر دیتا ہے، آٹومیٹک شناختی نظام بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ مشہور زمانہ اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق روسی خفیہ ایجنسی SVR، اس ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ برطانوی خفیہ ادارے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس کا جو شیڈو فلیٹ ہے جہازوں کا، اس پر ایک بڑا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ روسی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ حملے حادثات کی شکل میں بھی ہوں گے تاکہ ایک ماحولیاتی تباہی دکھائی جائے، اور پھر اس کو بہانہ بنا کر مغربی طاقتیں روس کے خلاف مزید سخت اقدامات اٹھائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ بعض ماہرین خبردار بھی کر رہے ہیں کہ شاید یہ سب ایک فالس فلیگ آپریشن کا حصہ ہو، یعنی حملہ خود ہی روس کرے اور الزام مغرب پر لگا دے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ فیلو ہیں ڈاکٹر سدھارت کوشل۔ انہوں نے اخبار دی ٹیلی گراف کو بتایا کہ یہ بہت ممکن ہے کہ روس خود اس امکان کے لیے تیاری کر رہا ہو کہ اگر اس کے شیڈو فلیٹ کے چند جہاز تباہ ہو جائیں یا ڈوب جائیں تو روس اسے بہانہ بنا کر بین الاقوامی سمندری نقل و حرکت پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک روسی شیڈو فلیٹ کے 6 ٹینکرز جو ہیں وہ دھماکوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ تمام روسی جہاز روسی بندرگاہوں پر ہی موجود تھے اور ان میں سے کئی روسی تیل کو لے کر جا رہے تھے۔ ان دھماکوں کا زیادہ تر شبہ یوکرائن پر کیا جاتا رہا ہے، لیکن اگر روس خود ان جہازوں کو تباہ کر رہا ہے تو پھر یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ شیڈو فلیٹ کے بارے میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے حال ہی میں برطانوی مالیاتی اداروں کو خبردار کیا ہے۔ اس ایجنسی کا کہنا ہے کہ روسی آئل ٹریڈنگ کمپنیاں جو ہیں وہ غیر واضح ملکیت والی پیچیدہ کمپنیوں کے نیٹ ورک کے ذریعے جو یہ مغربی دنیا نے پابندیاں لگا رکھی ہیں روس پر، ان سے یہ کمپنیاں بچ رہی ہیں، اور بدستور روس کی ریاست کو مغربی پیسہ جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج یعنی 5 اگست 2025 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کے مالیاتی اداروں اور ریگولیٹڈ سیکٹر کے ارکان کو روسی تیل اور گیس کی شیڈو فلیٹ کے ذریعے خفیہ فروخت سے متعلق الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اگرچہ روس پر یوکرائن پر حملے کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں نے اس کی تیل اور گیس کی فروخت پر گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن دوسری طرف روسی کمپنیاں اب بھی شیڈو فلیٹ کے ذریعے تیل کی تجارت کر کے مالیاتی خدمات اور ویسٹرن سرمایہ تک رسائی حاصل کر کے پابندیوں کو چکمہ دے رہی ہیں۔ اب 2024 کا اگر آپ دیکھیں تو روس کے وفاقی بجٹ کا 30%، حالانکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، صرف تیل اور گیس کی فروخت سے یہ بجٹ اس کا جو ہے یا انکم اس کو آئی ہے۔ مغرب کی جانب سے شیڈو فلیٹ کے 400 زائد جہازوں پر پہلے ہی پابندیاں لگ چکی ہیں، لیکن نہ جانے یہ کتنے مزید جہاز ابھی باقی ہیں روس کے پاس۔ برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین اور کینیڈا ان بحری جہازوں کے خلاف یہ جو 400 پہ پابندیاں لگی ہیں، سب نے مل کر ان کے خلاف متفقہ جو کارروائیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو روس کا شیڈو فلیٹ ہے وہ یہ تیل کا جو کاروبار ہے وہ ابھی تک کر رہا ہے۔ ناظرین، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا روس یہ کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے اور دنیا کو گمراہ کر کے خود کو کوئی مظلوم ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ جو روسی خفیہ ایجنسی نے خبر لیک کی ہے
کہ جی مغربی دنیا یا ناٹو ممالک یا برطانیہ ناٹو ممالک کے ساتھ مل کر اس کے شیڈو فلیٹ پر حملے کرنا چاہتا ہے، تو یا تو روس اگر یہ کوئی چال چل رہا ہے، یا پھر واقعی دوسری طرف یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یوکرائن یا مغربی ممالک جو ہیں وہ برطانیہ کو آگے لگا کے کوئی خفیہ مہم چلا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں فی الحال کوئی ابھی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ مختلف قسم کے جو ہیں وہ تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر ابھی ہی لیک کی گئی ہے روسی خبر رساں ایجنسی تاس اور اسی طرح روس کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے۔ بہرحال اس وقت اگر یہ حالات دیکھے جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ جو شیڈو فلیٹ کی حرکتیں ہیں اس کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی ایسی کارروائی جو ہے وہ یہ چنگاری جو ہے جنگ کی وہ بھڑکا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ مختصر سا جو ہے تجزیہ اور کچھ خبر دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور دیں، بتائیں اپنی رائے، اور اسی طرح ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ خدا حافظ۔